لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں کچھ بھی کر لو، جتنا جتن چاہو کر لو، جتنی محنت چاہو کر لو، ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کی تعریف، آقا کا جو حق ہے اس کے مطابق کوئی کر سکے. ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا بس آپ کی ذات ہے. حقیقت کو جانا کس نے اور جانتا کون ہے؟ ادھر سے نبی آ رہے ہیں، ادھر سے علی آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو علی دست بستہ ہاتھ باندھ کے بارگاہ نبوت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. نبی نے یہ انداز دیکھا، علی کا مسکرا پڑے. یہ ادب دیکھا، یہ محبت دیکھی، مسکرا پڑے. پھر الگ ہٹ کے بات کر دی نبی نے، اے علی تم نے محمد رسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ خود محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں، اے علی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے محبوب پر صلو یا ایھا الذین آمنو صلو، اے ایمان والو درود بھیجو، پڑھو درود، پڑھتے رہو. اور جواب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے. آپ دیکھو نا، یہ تو وہی بات ہو گئی. بھائی ایک گلاس ذرا پانی لے آنا، حضرت آپ خود ہی لے لیجئے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری. تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اور آپ کی محبتوں کو تقویت دینے کے لیے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سنیں محبت سے کہ فراق عشق نبی میں، فراق کہتے ہیں جدائی کو. نبی کی جو جدائی ہے، وہ جو عشق ہے، اس عشق میں جو آنسو بہتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس شعر میں کہ فراق عشق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، فراق عشق نبی میں جو آنکھ سے ٹپکے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے. مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. اب حاصل کلام یہ شعر سنیں کہ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور اپنے عقیدے کو کیسے محفوظ کرو؟ شارٹ وے میں بتا رہا ہوں. ہمیشہ خوش عقیدہ باعقیدہ رہو گے. حضرت شیخ سعدی کے اس شعر پر عمل کرو. لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اب یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو بات الگ تھی. کہنے والے شیخ سعدی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا يمكن الثناء، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی کوئی تعریف کما حق ہو، آپ کے حق کے مطابق کر سکے. یہ نہیں کہا کہ مشکل ہے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے حق کے مطابق کہے. مشکل نہیں کہا، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مشکل میں ہونے کا احتمال ہے، چانس ہے کہ محنت کرنے سے شاید وہ ہو جائے. لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں کچھ بھی کر لو، جتنا جتن چاہو کر لو، جتنی محنت چاہو کر لو، ممکن ہی نہیں ہے کہ آقا کی تعریف، آقا کا جو حق ہے اس کے مطابق کوئی کر سکے. ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ خدا کے بعد زمین و آسمان میں اگر کوئی بزرگ برتر ذات ہے تو آقا بس آپ کی ذات ہے. آقا آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے. اب شیخ سعدی نے یہ بات کہی ہے تو صرف محبت میں نہیں کہی ہے، کچھ دلیل بھی ہے. ممکن نہیں ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ممکن نہیں ہے تو کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ ممکن کیوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو میرے پیارے ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں. کسی کی تعریف کرنے کے لیے جیسا وہ ہے ویسی تعریف کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، کہ آپ فزیشین ہیں، کہ آپ کیمسٹ ہیں، کہ آپ سرجن ہیں، کہ آپ کسان ہیں، کہ آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ لیکچرر ہیں، آپ مدرس ہیں. آپ کیا ہیں جب مجھے پتا ہی نہیں ہے آپ کی حقیقت؟ تو پھر کامن ورڈز ہم استعمال کریں گے آپ کی تعریف میں. آپ بہت اچھے ہیں، لکنگ یو آر ویری اسمارٹ، آپ بہت اچھے لگتے ہیں دکھنے میں، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، آپ بڑے اچھے ہیں. یہ سب کامن ورڈز کا استعمال کریں گے. لیکن جو وہ ہے جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا ہے اس کے مطابق تو تعریف نہیں ہوگی نا. تو اس کے مطابق تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں وہ ہے کون، اس کی حقیقت کیا ہے. اب ہم نے جانا ہے کہ مولانا شہریار مفتی ہیں، عالم ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے. اب جب مفتی شہریار کی تعریف کریں گے ہم تو کیا کہیں گے؟ بڑے اچھے مفتی ہیں، اچھا علم رکھتے ہیں، درس بھی اچھا دیتے ہیں، جزیات پہ ان کی گرفت ہے، فقہی معاملات کو بھی جانتے ہیں. اب دیکھیے یہ سب تعریف سب کے لیے نہیں ہو سکتی نا. جو ہم جانتے ہیں اب ان کے مطابق تعریف کر رہے ہیں. تو پتا چلا کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے اس کے حق کے مطابق جیسا اس کا حق ہے اس کے لیے اس کی معرفت، اس کی حقیقت کا جاننا ضروری ہے. جاننا ضروری ہے نا. اب مجھے بتاؤ نبی کی حقیقت کو جانا کس نے اور جانتا کون ہے اور جانے گا کون؟ خیال ہوا تھا، خیال آیا تھا کہ اس روئے زمین پر نبی کی حقیقت کو کوئی جانے نہ جانے لیکن ایک ضرور جانتا ہوگا، وہ جو بچپن میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو نبی کے ساتھ رہا جوانی میں، وہ جو ہجرت میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو غار ثور میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو سفر میں نبی کے ساتھ رہا، وہ جو آخری آرامگاہ میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا، وہ جسے دنیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق کہتی ہے. کوئی جانے نہ جانے لیکن شاید خبر تو ضرور جانتے ہوں نبی کی حقیقت. لیکن میرے پیارے
بھرم اس دن ٹوٹ گیا جب ایسے صدیق اکبر سے، اللہ ایسے صدیق با وفا صدیق اکبر سے، صدیق اکبر سے، ایسے چرنوں پر اپنا تن لٹا دینے والے صدیق اکبر سے، صدیق اکبر سے، وہ صدیق کہ نبی مسجد نبوی جب اپنے صحابہ کے درمیان آتے تھے، جب محفل ختم ہوتی تھی اپنے گھروں کو چلے جاتے، صدیق اکبر رک جاتے تھے اور نبی کے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ نبی جب حجرے دروازے سے اندر چلے جاتے تھے، بند ہو جاتا تھا، تب بھی صدیق اکبر گھر نہیں جاتے تھے، نبی کی اسی چوکھٹ پہ سر رکھ کر سوئے، نبی کی اسی سر رکھ کر سو جاتے تھے۔ ہوتی تھی تہجد کے وقت میں کہ دروازہ شاید نبی باہر آنے والے ہیں، آواز آتی تھی تو صدیق اکبر اٹھ کر کھڑے، دروازہ کھلتا تھا، نبی باہر اور پھر نبی کے ساتھ ساتھ مسجد آ جاتے تھے۔ صدیق اکبر سے پوچھو، صحابہ گھر گئے، آپ نبی کی چوکھٹ پہ رات، ارے تہجد نبی کی زیارت تو ہو ہی جاتی۔ صدیق اکبر کا عشق یہی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ عشق کو یہ گوارا نہیں کہ نبی جب اپنے حجرے میں جائیں تو نبی دیکھنے والا کوئی اور ہو، اور نبی جب اپنے حجرے سے باہر آئے تو پہلے دیکھ۔ یہ ابو بکر کے گوارا نہیں کہ نبی حجرے میں جائیں تو نبی کو آخری دیکھنے والا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ہو، اور نبی جب حجرے سے باہر آئیں تو نبی کو پہلا دیکھنے کے علاوہ کوئی اور ہو۔ ایسے عاشق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی خیال تھا کہ یہ شاید حقیقت و معرفت کی، لیکن جب ایسے صدیق نبی نے یہ کہا، یا ابا بکرن حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اے ابو بکر زیادہ ضرور رہے ہو، بچپن جوانی میں رہے ہو، سفر میں رہے ہو، آخری آرام گاہ میں بھی ساتھ رہو گے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے میری حقیقت بھی سمجھ لی۔ ایسے صدیق اکبر سے نبی فرما رہے ہیں، رب کے سوا کسی نے نہیں جانا، رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اب رب کے سوا کی ذرا ایک لسٹ بنا۔ آدم، حضرت آدم رب تو نہیں ہے نا، رب کے سوا ہے نا، تو آدم رب کے سوا، شیش رب کے سوا، نوح رب کے سوا، داؤد رب کے سوا، زکریا رب کے سوا، ایوب رب کے سوا، یعقوب رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، یوسف رب کے سوا، نوح رب کے سوا، عیسیٰ رب کے سوا، موسیٰ رب کے سوا، اسماعیل رب کے سوا۔ یہ سب کوئی رب تو نہیں ہے نا، سب رب کے سوا ہے نا۔ اب ہمیں آقا آپ بھی تو رب نہیں ہیں، رب کے سوا ہیں۔ کہا یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں وہ میں بھی نہیں جانتا، رب جانتا۔ میں کیا ہوں وہ میں بھی، وہ تو صرف رب جانتا۔ تو جس کی حقیقت کو صرف رب جانتا ہو، اس کی تعریف کو اس کے حق کے مطابق کرنا ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ عقیدہ مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ، سمجھ گئے نا؟
اتنا اور کتنا، کنتو پرنتو، بٹ، لیکن، وائی، واٹ نان سینس. جس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں کنتو پرنتو کیا لگاتے ہو؟ اور جس کی حقیقت کا پتہ نہ ہو اس کی تعریف اس کے حق کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. مولا علی ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں. کون مولا علی؟ پیدا ہوئے خانے کعبہ میں، آنکھ نہیں کھولی. کعبے کی زیادہ میل سے سفر کر کے لوگ جاتے ہیں اور کعبہ سامنے آتا ہے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. اور علی ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے کعبے کو نہیں دیکھ رہے، آنکھ ہی نہیں کھول رہے. مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، لیکن آنکھ ہی نہیں کھول رہا ہے. سب آئے خاندان کے لوگ، گود میں اٹھایا، دعا دی، دوسرے کی گود میں، تیسرے کی گود میں، آنکھ نہیں کھولی. علی نے آنکھ نہیں کھولی. سب کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں سے یہ معذور ہے یہ بچہ. سب سے اخیر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. سب نے تو گودوں میں لے لیا، لاؤ بھائی میں بھی اپنے بھائی کو اپنی گودوں میں لے لوں. ابھی پیدا ہوئے، نومولود ہیں، لیکن قربان جاؤ مولا علی کی ولایت پہ قربان جاؤ. سب نے گود میں لیا بچے کو، کیا معلوم کہ کون گود میں لے رہا ہے. ابھی پیدا ہوا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے کیا بچے میں؟ آنکھیں نہیں کھولی، لیکن مولا علی کی ولایت پہ قربان. سب نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھلی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے ہی لیا آنکھیں کھول دی. اور مولا علی نے اعلان کر دیا کعبہ تو پھر دیکھیں گے، پہلے جانے کعبہ کو تو دیکھ لیں. جانے کعبہ کو تو دیکھ لیں. آنکھ کھول دی، اعلان ہو گیا کہ کتنا غلط سمجھا تھا ہم نے. ارے غلط تھے تو غلط سمجھانا. جب حق کی گود میں علی آیا تو حق کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھول دی. ایسے مولا علی، ایسے مولا علی جن کی پرورش ہی آغوش نبی میں ہوئی. دنیا میں آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے نبی کے روح زیبا کو دیکھا اور سب سے پہلے علی کی منہ میں لعاب دہن اگر کسی نے ڈالا ہے تو سرور کائنات کا گیا. ایسے علی، مولا علی سامنے سے آ رہے ہیں. آئے ہائے ہائے، نبی بھی ادھر سے آ رہے ہیں. اب کس موڈ میں تھے نبی وہ تو اللہ ہی جانے. آپ سمجھے، ادھر سے نبی آ رہے ہیں، ادھر سے علی آ رہے ہیں. جب قریب پہنچے تو علی دست بستہ ہاتھ باندھ کے بارگاہ نبوت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. نبی نے یہ انداز دیکھا، علی کا مسکرا پڑے. یہ ادب دیکھا، یہ محبت دیکھی، مسکرا پڑے. پھر الگ ہٹ کے بات کر دی نبی نے. اے علی، تم نے محمد الرسول اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ خود محمد الرسول اللہ پوچھ رہے ہیں، اے علی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جس کے روح زیبا کو دیکھ کر دنیا دیکھنا شروع کیا، اس علی سے نبی پوچھ رہے تم نے دیکھا ہے؟ علی خاموش ہیں، علی خاموش ہیں. اللہ اس کا رسول جانے.
اس علی سے بھی کہہ رہے ہیں تم جو سمجھ رہے ہو مجھے دیکھ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، میری حقیقت کچھ اور ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے تو آیت کچھ اور تلاوت کی تھی، بات کہاں جا رہی ہے؟ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کی حقیقت کی معرفت صرف رب کو ہے، اور لاجیکل بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی تھا ہی نہیں، صرف رب تھا، رب کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک نور کی تخلیق فرمائی اور اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا۔ وہ نور کیا تھا؟ نور محمدی تھا۔ تو ایک بنانے والا تھا اور ایک بننے والا تھا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو حقیقت جانے۔ تو نبی کی حقیقت کی معرفت کسی کو نہیں معلوم، جب نہیں معلوم تو ان کے حق کے مطابق ان کی تعریف کرنا ناممکن ہے۔ یہ عقل کے دشمنوں کو خدا جانے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ سارے فرشتوں کے لیڈر ہیں، کیا ہیں؟ اور فرشتوں میں ایک ہی پارٹی ہے، کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کئی پارٹی ہوتی ہے نا، اپوزیشن رولنگ، وہاں صرف ایک پارٹی، اور سب کے لیڈر کون ہے؟ حضرت جبریل، حضرت جبریل ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ حضرت جبریل شب معراج جب جا رہے تھے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، کہا بس میری حد تو یہیں تک ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا نا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ بات بشریت کی کرتے ہیں، اب آؤ نور کی کر لیتے ہیں نا۔ جبریل نور اور میرے آقا بھی صرف نور۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو رب جانتا ہے۔ اب وہاں کیا ہے؟ آقا بھی نور، جبریل بھی نور، اور ایک نور سے کہہ رہا ہے نور کہ اگر میں اس سے اوپر جاؤں گا تو تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے۔ ارے یہ کیسا نور ہے جو اوپر جائے گا تو اس کے عروج بلند ہو جائیں گے، اور یہ کیسا نور ہے کہ اس کے پر جل جائیں گے۔ تو جبریل امین بھی نہیں جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے۔ پوچھا تھا آقا نے کہ اے جبریل، اور ایک بات ہے، ہر احسان کا بدلہ احسان ہے نا؟ تو ایک احسان کیا تھا جبریل نے آقا کے جد پر۔ آقا کے جد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک احسان کیا تھا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا نا تو آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے فوراً لیا اور حضرت ابراہیم سے فرمایا حل لک حاجتی یا ابراہیم، آپ کو کوئی حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی اللہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ پوچھنا مدد کے لیے یہ احسان۔ اب جد پہ احسان کیا تھا جبریل نے، اب سدرۃ المنتہا پہ دیکھو اس احسان کا بدلہ احسان سے نبی کیسے دے رہے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا، نبی کے جد تھے وہ، حل لک حاجتی یا ابراہیم، اور سدرۃ المنتہا پہ نبی جبریل سے پوچھ رہے ہیں حل لک حاجتی یا جبریل۔ تم نے میرے جد پر یہ پوچھ کر احسان کیا تھا، آج میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے جبریل کو بتا۔ حضرت جبریل جانتے تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں جہاں میری بھی رسائی نہیں ہوئی،
اور حضرت جبریل اتنی بار بارگاہ نبوت میں خدمت کے لیے حاضر ہوئے کہ مزاج آشنا بھی تھے نبی کے، مزاج و طبیعت کو پہچانتے تھے. کہاں یا رسول اللہ؟ قربان جاؤ یار، ہم کس نبی کی امت ہیں، قربان جاؤ. حضرت جبریل جانتے تھے. پوچھا ہاں یا رسول اللہ مجھے ہے حاجت، ہے حاجت. بولو جبریل تمہاری کیا حاجت ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آج وہاں جا رہے ہیں جہاں کسی کی رسائی نہیں، قرب خاص میں جا رہے ہیں، تو میری یہ حاجت ہے کہ میری ایک سفارش رب سے فرما دیجئے گا. جبریل کیا سفارش ہے؟ کہا کہ بس اتنی سفارش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس کے پروں اس کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی عبادت مل جائے. اس لیے کہ جبریل امی جانتے تھے کہ یہ اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو ان کی امت کی بات کرو، نبی خوش ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمدن کثیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ جبریل سے نبی نے پوچھا تھا کہ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری عمر کیا ہے یہ تو اللہ اس کا رسول جانے. اللہ اس کا رسول؟ تو رسول جانتے ہیں تو پھر پوچھ کیوں رہے؟ رسول نے پوچھا اس لیے کہ جبریل تم اپنا عقیدہ بیان کر دو. جبریل کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی عمر نہیں جانتے لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے. اور یہاں بحث ہو رہی کہ رسول یہ جانتے ہیں اور وہ نہیں جانتے. فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اوپر آسمان افق پر میں نے ایک نور کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی تابانیاں بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ نور 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اسے 70,000 بار چمکتے دیکھا ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں، باقی مجھے نہیں معلوم. میرے پیارے جبریل نہ جانے. اب کچھ ظالم ان حضرت جبریل علیہ السلام کو، یقیناً سارے فرشتوں کے امام ہیں، وہ ہے نا، بڑا مقام ہے ان کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے اپنی جانوں پہ کتنا ظلم کیا کہ وہی لے کر آنے سے، وہی لے کر جبریل آتے تھے نا، اس لانے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام کو نبی کا استاد بتا دیا. ارے ظالموں، پوسٹ مین لیٹر لے کر آتا ہے، نہ وہ لکھنے والا ہوتا ہے نہ وہ پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کا کام صرف لانے کا ہوتا ہے. صرف لانے کی وجہ سے تم نے جبریل علیہ السلام کو استاد کہہ دیا. ارے ظالموں، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. استاد لے کے آئے، دلیل لے کے آئے، دیکھیے پڑھایا. اچھا کیا پڑھایا؟ غار حرا میں تھے نبی، پڑھایا نا، اقرا، پڑھیے. اور دوسرا ترہ یہ ہے، اس کا ترجمہ نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ. جبریل نے کہا اقرا، پڑھیے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ. یہ ظالم ترجمہ کیا کرتے ہیں ما انا بقارئ کا، کہ یہ میں پڑھنا نہیں جانتا. ارے ظالم، نہیں جانتا عربی کا کون سا ورڈ ہے جس کا ترجمہ نہیں جانتا کر رہے ہو تم؟
ما انا بقارئین کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں پڑھنے والا نہیں. یہ نہیں جانتا کس ورڈ کا ترجمہ کر رہے ہو. ما انا بقارئین جو بچے اچھی طرح سے جانتے ہیں, ما انا بقارئین میں پڑھنے والا نہیں. یہ کیوں کہا نبی نے؟ جبریل تو وہی لے کے آئے تھے نا. تو یہ سمجھ میں تب آئے گا کہ پہلے یہ دیکھو کہ نبی اس وقت کیا کر رہے تھے. نبی اس وقت غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی یادوں میں مستغرق تھے, ڈوبے ہوئے تھے ذکر الہی میں. اب اس ڈوبے ہوئی حالت میں جبریل آئے, اقرا کہا, ڈسٹربنس ہوا, میں نہیں پڑھتا, مجھے ڈسٹرب مت کرو, میں ذکر الہی میں ہوں, اس وقت مستغرق ہوں, اقرا پڑھیے, میں نہیں پڑھتا. میں نہیں پڑھتا. اب جبریل امین پریشان کہ نبی نے وہی بھیجی, یہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا, کریں تو کیا کریں. تو پھر جبریل امین نے نبی کو اپنے سینے سے لگایا. پھر ظالموں نے غلطی کی, کہ جبریل امین نے سینے سے لگا کے نبی کو پڑھنا سکھا دیا. ایسے ظالم ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنی جان پہ رحم نہیں کرتے اللہ ان پہ رحم نہیں کرتا. ایسے ظالم ہے جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا. حضرت جبریل نے جب سینے سے لگایا کہ کیا بات ہے, یہ وہی لے کر آیا ہوں, یہ اقرا کہہ نہیں رہے ہیں, تو سینے سے لگایا. جب سینے سے لگایا تو جبریل امین پر ظاہر ہوا کہ نبی جس کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں, جب تک ان کا نام نہ لیا جائے گا نبی پڑھنے والے نہیں ہیں. تو پھر جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی, جب رب کا نام لیا تو نبی پڑھنے لگے. جو پڑھنا ہی نہیں جانتا تھا پڑھنے کیسے لگا؟ نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے کہ یاد الہی میں تھے. جب جبریل امین نے سینے سے لگایا تو ان پر یہ راز ظاہر ہوا کہ اگر ان سے اس وقت کچھ پڑھوانا ہے تو جس رب کی یاد میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں اس رب کا نام لینا ہوگا. تو پھر جبریل امین نے صرف اقرا نہیں کہا بلکہ کہا اقرا باسم ربک الذی, پڑھیے اس رب کے نام پر جس کی یادوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں. تو نبی پڑھنے لگے. تو ایسی ذات کی تعریف جس کی حقیقت کی معرفت کسی کو ہے ہی نہیں ہے, تو اس کے حق کے مطابق ہم تعریف کیا کریں؟ جبریل کو نہیں معلوم, صدیق اکبر کو نہیں معلوم, مولا علی کو نہیں معلوم ہی نہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے آپ سے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بات بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف. دیکھیے اب ایسا چھڑ گیا ہے کہ واپس آنے کو جائیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, ملائکہ فرشتے نبی پر صلاۃ و سلام سلامتی بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلو, حکم ہے تم بھی درود و سلام بھیجو اے مومنو. یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما, صرف بھیجو نہیں بھیجتے رہو. چونکہ رب اور فرشتے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں تو اے مومنو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو, اور صرف بھیجو نہیں بھیجتے رہو. یہ حکم آیا, سارے اہل محبت مومنین نے پڑھنا شروع کر دیا. اب جب یہ آیت سنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی, نبی کہتا ہے صلو, اللہ کہتا ہے صلو, ہم جواب میں کہتے ہیں صلی. کبھی غور کیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پہ صلو, یا ایھا الذین آمنوا صلو, اے ایمان والو درود بھیجو, پڑھو درود, پڑھتے رہو.
اور جواب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج دے. آپ دیکھو نا، یہ تو وہی بات ہو گئی. بھائی ایک گلاس ذرا پانی لے آنا، حضرت آپ خود ہی لے لیجئے. بظاہر تو یہی مطلب نکل رہا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو، بھیجو، اور ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہم اللہ سے کہیں اللہ تو بھیج دے میرے آقا و مولا پر درود و سلام. کبھی سمجھا ہے اس حقیقت کو بھی؟ یہی تو بات ہے نا، کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو جس محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے ہم پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن جیسا پڑھنے کا اس کا حق ہے، جو محبت چاہیے، جو عقیدت چاہیے، جو احترام چاہیے، جو ادب چاہیے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ تیرے محبوب کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ تو جانتا ہے. ہماری جو استطاعت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں بھیج رہے ہیں، اور تو ہی ہے جو اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے. اگر درود کے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مولا تو اسے اپنی کریمی سے اپنے محبوب کے شایان شان بنا کر میرے محبوب اپنے محبوب کے پاس بھیج دے. ہمیں نہیں پتا کہ تیرے محبوب کی عظمت و شان و حقیقت کیا ہے. تو نے حکم دیا ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے میں وہ احترام ہے کہ نہیں، وہ ادب ہے کہ نہیں، نبی کی وہ عظمت کا پہلو ہے کہ نہیں ہمارے پڑھنے میں. یہ گستاخی نہ ہو جائے تو مولا ہم عاجز بندے درود و سلام تیری بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. اب اس میں اگر پڑھنے میں مقام میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اپنی کریمی سے، چونکہ تو ہی ہے جو اپنی محبوب کی حقیقت کو جانتا ہے، تو ہمارے اس درود کو اپنے محبوب کی شایان شان بنا کر محبوب کی بارگاہ میں پہنچائے. آپ دیکھیے، تو جس کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں اس پر سوال کیا کرتے ہو، اس پر سوال کیا کرتے ہو. یاد رکھو جو لوگ اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پہ بھی رحم نہیں کرتا. اب ایک صاحب اور آئے نکل کے مارکیٹ میں، یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. یا رسول اللہ بلایا مت کرو، وہ تو اپنی قبر میں ہے، تربت پاک میں ہے، ان کو بلایا جب کیوں جائے. یا اللہ کہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. لیجیے صاحب، ایک نئی جہالت اور آ گئی. اب میں ان سے پلٹ کر پوچھوں کہ یا اللہ کہو، صحیح ہم بھی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو، ہم جو سمجھ کر کہتے ہیں وہ ہم بعد میں بتائیں گے. اب میرے سوال کا جواب تم دو کہ یا اللہ، اے اللہ، اللہ کو بلا رہے ہو نا، اے اللہ، اللہ کو بلا رہے ہو نا، تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو؟ اللہ تم سے دور ہے. بلایا کسی کو کب جاتا ہے؟ بلایا کسی کو کب جاتا ہے؟ جب وہ دور ہو یا قریب ہے لیکن تمہاری طرف دیکھ نہ رہا ہو، تو اس کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے بلاتے ہو، ہے نا؟ تو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو اللہ کو؟ وہ تم سے دور ہے یا قریب ہے، تمہاری طرف متوجہ نہیں ہے؟ ارے وہ رب تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. دور مانا تو ایمان گیا، قریب مانا متوجہ نہ مانا تو ایمان گیا. اب ظالموں پہلے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو کیا سمجھ کے بلا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کی بات میں بات کریں گے، پہلے جس پر اتفاق ہے اسی کی بات کر لیتے ہیں. ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم کیا سمجھ کر کہتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم بتائیں گے. تم یا اللہ کو جو اللہ کو بلاتے ہو تو کیا سمجھ کے بلاتے ہو؟ اپنے سے دور سمجھ کے بلاتے ہو یا قریب سمجھتے ہو لیکن اپنی طرف متوجہ نہیں سمجھتے؟
اور دونوں میں سے کسی پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی دماغ ٹھہرا ایمان گیا. اخر ان کو غم بھی کیا ہوگا, یہ تو پہلے ہی لٹا چکے ہیں ایمان. جس کی جیب کٹ گئی ہو وہ جیب تھوڑی بچائے گا, ہے نا. اب جیب میں کچھ ہے ہی نہیں ہے تو کٹنے کا خطر بھی نہیں ہے. اب جن کے جیب میں مال ہے بھئی انہی کو بچانا پڑے گا. آپ کے جیب میں مال ہے اس لیے بتا رہا ہوں, کیسے بچائیں گے؟ ہم جب اہل سنت والجماعت اہل حق یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ذات خدا مراد نہیں ہوتی. اس ذات کو ہم نہیں بلاتے, یا اللہ سے اللہ کی ذات کو نہیں بلاتے, وہ تو ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے. جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یا رحمت اللہ. اور اللہ کی رحمت خاص کبھی کسی طرف متوجہ ہوتی ہے, کبھی کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو اس سے مراد ہوتا ہے یا رحمت اللہ, اے اللہ کی رحمت خاص ہماری طرف متوجہ ہو جا. اب رب سے پوچھو کہ مولا یا اللہ کہتے ہیں تو ہم تیری رحمت خاص کو طلب کرتے ہیں, اب تو ہی فیصلہ کر دے کہ تیری رحمت خاص کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ